بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ، خود سینئر وزیر نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوا ہے، جبکہ انہوں نے کچھ مضحکہ خیز بات کی تھی۔ دوسرے منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، ڈیفالٹ کا کوئی اپریہنشن خدشہ نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور پاکستان کے پاس بہت وسائل ہیں، پاکستان کے پاس، لیکن پریشان کر دینے والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عارضی طور پہ ایک فائنینشیل کرائسس میں، پاکستان میں چونکہ بہت سارے کرائسس سائملٹینیسلی چل رہے ہیں، پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے، جوڈیشل کرائسس چل رہا ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ایک فائنینشیل کرائسس اور ایک ڈالر کرائسس بھی چل رہا ہے، جس کی وجہ سے معیشت کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے اور بہت زیادہ ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور بے یقینی اور بے چینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے اکانومسٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے صنعت کار ہیں، پاکستان میں روز ٹی وی پروگرامز میں آ کے اکانومسٹ اور ماہر معیشت اور بڑے بڑے اینالسٹ آ کے بات کرتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ان کے منہ سے ان کی اوپینین سے یہ بات نہیں سمجھی کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے حکومت کو کیوں نہیں صحیح مشورہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے، جب 1970s میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے ساری چیزیں کو جو تھی نیشنلائز کر لی تھی، پاکستان کے پاس اتنے ایسٹ ہیں کہ پاکستان ایک رچ کنٹری بن سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ فورن ریزرو جو اس وقت 15-20 16 بلین کے پاس آتے ہیں، تو ہم کمفرٹیبل زون میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ تمام وسائل کو برے کار لایا جائے پاکستان کے، تو پاکستان کے جو فورن ریزرو ہیں یہ 500 بلین تک جا سکتے ہیں، اور جو ہے ڈیفالٹ کا خدشہ نہ صرف ختم ہو جائے گا، بکل ہو جائے گا، بلکہ ہم بہت ترقی کر جائیں گے۔ اس کا سادہ سا نسخہ ہے۔ اب دیکھیں، پوری دنیا میں اسٹیٹ جو ہے، وہ اسٹیٹ کے 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے اور ایک جوڈیشری ہوتی ہے۔ جوڈیشری کے آگے سب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جس میں پولیس ایجنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو امن و امان کی صورتحال کے لیے ملک چلانے کے لیے حکومتیں بناتی ہیں۔ آرمی ہوتی ہے، رینجرز ہوتی ہے، 7 ایجنسیاں ہوتی ہیں، 7 پولیس ہوتی ہے۔ یہ حکومت کے ادارے ہوتے ہیں۔ باقی تمام کام جو ہوتے ہیں وہ پرائیویٹائز ہوتے ہیں، عوام پبلک کرتی ہے، بزنس مین کرتے ہیں۔ امریکہ میں آپ دیکھیں، امریکہ میں جو F-16 جہاز ہیں، جو بڑے بڑے شپ ہیں، بڑی بڑی ایئر لائنیں ہیں، ہر چیز امریکہ میں پرائیویٹائز ہوتی ہے، پرائیویٹ لوگ بناتے ہیں، لیکن حکومت ان کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ حکومت کی پالیسی کے مطابق وہ چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، پوری دنیا میں ان کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ اسی طرح تقریباً ہر اچھے ملک میں، ایڈوانس ملک میں، جو گورنمنٹ ہے وہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور پالیسیاں بناتی ہے، جبکہ گورنمنٹ نہ بزنس کرتی ہے نہ محکمے چلاتی ہے۔ اب پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کی ریلوے بھی حکومت چلا رہی ہے، ایئر لائن بھی حکومت چلا رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی حکومت چلا رہا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بھی حکومت چلا رہی ہے، پیمرا بھی حکومت چلا رہی ہے، جو ہے پی ٹی اے بھی حکومت چلا رہی ہے، شپ یارڈ بھی حکومت چلا رہی ہے۔ تقریباً 200 سے 300 محکمے ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہونے چاہیے، لیکن وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ چلا رہی ہیں۔ اور حکومت کا گزشتہ ہم نے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ حکومت کا اس ایشو کے اوپر کوئی ایجنڈا، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اس ایجنڈے پالیسی کو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن۔ حکومت کو فوری طور پہ اپنے ادارے پرائیویٹائز کرنے چاہیے تاکہ حکومت کو ریونیو جنریٹ ہو، اور یہ محکموں کی کارکردگی جب پرائیویٹائز ہوتے ہیں تو بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سرکاری ادارے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں۔ تمام سرکاری ادارے جو کہ پہلے پروفٹ بنانے والے ادارے تھے، لیکن اب وہ لاس میں جا رہے ہیں، چونکہ حکومت کی کرپشن، مس کنڈکٹ، نیگلیجنس، لوز پالیسی، سافٹ کارنرز جو ہوتے ہیں وہ ان اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارا جو پی ٹی سی ایل ہے، یہ پروفٹ میکنگ ادارہ ہے، لیکن حکومت کی وجہ سے یہ ادارہ دگرگوں ہو رہا تھا، تو مشرف دور میں اس کا 26% شیئر بیچنے پر دبئی گروپ کو یہ دے دیا گیا، جس کے ایگریمنٹ کے مطابق 26% شیئر دینے کے بعد مینجمنٹ جو ہے وہ دبئی گروپ اور پاکستان کے مل کے چلی گئی۔
مینجمنٹ ہوگی۔ جس دن یہ ایگریمنٹ ہوا گو کہ بظاہر یہ غیر مناسب ایگریمنٹ تھا کہ 26% شیئر بیچنے پر دینے پر مینجمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بنایا گیا، اس کو ایزی کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی سی ایل پروفٹ سے جو لاس کے اپریہنشن سے نکل گیا ہوا ہے اور پروفٹ میکنگ بزنس میکنگ ہے، اور کوئی وہاں پہ شکایت نہیں ملتی، وہاں پہ کوئی سٹرائک نہیں ہوتی، وہاں پہ کوئی بدماشی نہیں ہوتی، وہاں پہ کئی سرکاری افسروں کی لوٹ مار نہیں ہے، وہاں پہ ہر آدمی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اور اپنا کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بینکس تھے پہلے، یہ یو بی ایل، حبیب بینک، ایم سی بی، سارے بینک پرائیویٹ سرکار کے تھے، اور ان کو ٹرن بائی ٹرن پہلے الائٹ بینک کو پرائیویٹائز کیا، اس کے 51% شیئر بیچے گئے، پھر ایم سی بی کو کیا گیا، پھر ایچ بی ایل کو کیا گیا، یو بی ایل کو کیا گیا۔ اب یہ چاروں بینک جو ہیں یہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں ہیں۔ 49% حکومت کا شیئر ہوتا ہے، 51% دوسرے پرائیویٹ لوگوں کا ہوتا ہے، وہ مینجمنٹ کرتے ہیں، اور مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرپشن وہاں ہو جاتی ہے، فیئر پالیسی بنائی جاتی ہے، پبلک اورینٹڈ پالیسی بنائی جاتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے، پروفٹ شیئرنگ میں جو پبلک اور گورنمنٹ دونوں آ جاتے ہیں تو ادارے بچ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے پہ نیشنل بینک جو ہے 100% گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ نیشنل بینک کی کارکردگی انتہائی مایوس کن بری ہے، اور کوئی نیشنل بینک کا کسٹمر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ڈاؤٹ فل ہے، اس کا نیشنل بینک کی پرفارمنس اور ہر چیز مایوس کن اور تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ تو پوائنٹ اس میں جو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر فوری طور پہ اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے کروڑوں اربوں ڈالر روپے کما سکتا ہے، جس سے پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، ریونیو جنریٹ ہوگا، فارن ریزرو بڑھیں گے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ریلوے، پی آئی اے اور بینکس، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، یہ ظاہر ہے یہ باہر کے لوگ آ کے ان کو لیں گے تو وہ ڈالر لے کے آئیں گے، انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، اور اس انویسٹمنٹ سے پاکستان کی جو ہے نا سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں بھرپور اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں ہر طرف، میں کوشش کرتا ہوں جاننے کی، سیکھنے کی، لیکن میں نے کسی بھی معیشت دان اور پاکستان کے کسی بھی اکانومسٹ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو فوری طور پہ اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہو اور پاکستان ایک اچھی پالیسی بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند کریں گے، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔